اور سمت اجالا ہے، سرکار کی آمد کا عالم ہی نرالا ہے، سرکار کی آمد کا عالم ہی نرالا ہے۔ وہ فخر رسالت ہیں، وہ شم ہدایت ہیں، وہ فخر رسالت ہیں، وہ شم ہدایت ہیں۔ اس جسم میں نور کا گھر گھر میں اجالا ہے۔ میلاد کی محفل ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ جو حضرات اگر باہر ہیں، اگر وہ محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو براہ کرم اندر تشریف لائیے، ادب کی محفل ہے۔ اگر شامل نہیں ہونا ہے تو آپ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سرکار کی محفل میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ تو کل میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو دائی حلیمہ نے کی، وہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ کل تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں نے آپ کو سنائی۔ اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں تو میں پھر کینسل کرتا ہوں۔ اپنے کام کر لیجیے، کوئی بات ان کی ادب والی محفل ہے۔ جہاں وہ ہوتا ہے اگر ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو سانس کے ادب سے دیکھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انشاءاللہ میں 12 ربیع الاول جرات ہوگی اس دن میں بڑی تفصیل سے، اور ولادت کے وقت جو عجیب و غریب معجزات پیش آئے میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تندرست اور حیات عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن بی بی آمینہ، کون ہے بی بی آمینہ؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہوتی ہے۔ بی بی آمینہ شاید خواب دیکھا یا آواز سنی، بی بی آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی بول رہا تھا کہ آمینہ قبیلے بنو سعد سے ایک عورت آئے گی، اس کا نام حلیمہ ہوگا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دائی آئی ان کے حوالے کرنا، وہ پرورش کریں گے۔ کیونکہ مکے اور دوسرے شہروں میں یہ طریقہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے، مکے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، موسم گرما میں تیز دھوپ ہوتی تھی، تپش ہوتی تھی، تو نئے مولود بچوں کو جو نئے پیدا ہوتے ہیں ان کو آس پاس کے خلیہ، آس پاس کے گاؤں سے دائیاں آتی تھی، وہ لے کر جاتی تھی، ان کو اس کی اجرت دی جاتی تھی، پیسے دی جاتے تھے، وہ لے جا کر 1 سال 2 سال یا 4 سال پرورش کر کے واپس ماں باپ کو لا کر حوالے کرتے تھے۔ تو اسی لحاظ سے عبد المطلب نے چاہا کہ کسی دائی کے ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی کو دے کر کے وہ پرورش کرے اور انتظار میں تھے۔ اور دوسری بات یہ وجہ یہ تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے ساتھ بھیجنے کی، کیونکہ بی بی آمینہ کو بڑی محبت تھی حضور سے، ماں تھی، مگر وجہ یہ تھی کہ موسم کی وجہ تھی، گرمی زیادہ تھی اور آس پاس کھڑیوں میں نخلستان ہوتا تھا، کھجور کے درخت ہوتے، ٹھنڈک ہوتی تھی، اس لیے وہاں بھیجا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی
कभी यहूद और ईसाई पादरी आते मक्के को, पूछते, इंक्वायरी करते कि बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी पैदा होने का वक्त आ गया है। वो अगर पूछते थे, दुश्मन थे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो ईसाईयत और यहूदियत खत्म हो जाएगी। इसलिए वो आकर इंक्वायरी करते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने चाहा कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर भेज दें, ऐसी जगह भेज दें ताकि लोग जान ना पाए कि हुजूर कहां है। तो ये भी इरादा था। बीबी आमिना को नाम के साथ बता दिया गया था कि वो औरत आएंगी, उनको देना। कबीले बनु साद की औरतें मक्के से दूर एक खरिया था, गांव तक, वहां से निकली, क्योंकि मौसम तक वो बच्चों को गोद लेने के लिए आती थी। दाइयां थे, परवरिश के लिए जरूरत मिलती थी उनको, उनका यही काम था, रोजी का जरिया था। वो चली, मगर इत्तेफाक से वो सब मक्के के आसपास खैर साली थी। खैर साली में जानते ना, खैर था, बारिश हुई थी, अनाज की पैदावार भी थम गई थी, पानी भी मिलना मुश्किल था। ऐसी हालत में वो औरतें निकली। उनमें कबीले बनु साद से ताल्लुक रखने वाली दाई हलीमा सादिया भी साथ आई, मगर बड़ी मुश्किल में थी दाई हलीमा। आपके शौहर हारिसा उनका नाम है, वो भी साथ में चले थे। उनका घराना, उनका घर बड़ी मुश्किल में था, खैर साली थी, कोई रोजी फरमाइश का जरिया अभी बंद हो गया था। घर में खाना पकना, रोटी पकना भी मुश्किल था। फाखिर कशी की वजह से दाई हलीमा के एक बेटी और गोद का बच्चा भी था, गोद का बच्चा। दाई हलीमा का दूध भी सूख गया था, सिर्फ बाएं तरफ के सीने में दूध था, सीने तरफ, दाएं तरफ का सीना सूख गया था। वो खुद बीमार थी, और फिर आपकी ऊंटनी, वो भी चारा वगैरह ना होने की वजह से, पानी बराबर वक्त पर ना मिलने की वजह से वो भी बीमार थी। इतनी मजबूरी का, उन घर में कुछ नहीं था, फिर भी निकली औरतों के साथ। उनकी सवारियां तो अच्छी थी, मगर आपकी सवारी एकदम कमजोर, चलना मुश्किल था, आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। वो कबीले में बनी साद वाली थी, आपस में मुत्तफिक थी, इत्तेफाक था। उनका तरीका था कि किसी को अकेला पीछे छोड़कर आगे नहीं चले जाते थे। वो औरतें दाई हलीमा के साथ चलती रही, हालांकि उनकी ऊंटनी बीमार, आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। दाई हलीमा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मजबूरन सफर करना पड़ रहा था। धूप की तपिश, खैर साली मक्के का करीब हुई तो दूसरी दाइयां जो है वो जरा तेज रफ्तारी से पहले मक्का पहुंची। तो मक्का करीब आ गया तो चलो वो शहर में दाखिल हो जाते हैं। दाई हलीमा की ऊंटनी तो बैठ गई मक्के के बाजार में, उसको छोड़ा दाई हलीमा ने। ये औरतें निकली। ये औरतों का क्या था मकसद कि अमीर लोगों के बच्चे लेकर जाएंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, उजरत ज्यादा मिलेगी, तो अमीर लोगों के बच्चे की तलाश में निकले। दाई हलीमा बेचारी कमजोर और नातवा बीमार ऊंटनी को रखकर पैदल शहर में दाखिल हुई। उधर अब्दुल मुत्तलिब को मालूम था कि औरतें आने वाली हैं, दाइयां आने वाली हैं, तो उन्होंने गुलामों को भेजा था, जाकर तुम देखो कि अगर कोई औरतें आई हैं तो उनको हमारे पास लेकर आओ। जब बाद बीबी आमिना को पता चला इस बात का कि अब्दुल मुत्तलिब ने दाइयों को बुलाने के लिए गुलामों को भेजा है, तो आपने फरमाया बीबी आमिना ने कि देखो अगर कोई दाई आई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए तो उसे मेरे पास भेजना, बगैर मुझे बताए बच्चे को नहीं देना, मेरे पास भेजना। तो गुलाम आकर मक्के के बाजार में चिल्ला रहे थे कि कोई है दाई जो
بچے کو لے جائے. اب جتنی عورتیں آئیں امیروں کے بچے لے کر فارغ ہو گئی. اب دائی حلیمہ اکیلی رہ گئی. جب انہوں نے سنا کہ کوئی بچہ ہے اور قرآن کوئی اعلان کر رہا ہے تو پوچھا دائی حلیمہ نے کس کا بچہ؟ اس نے کہا عبد المطلب کا پوتا. دائی حلیمہ نے کہا اتنی دائیاں آئی کیوں نہیں لے کر گئی؟ تو اس نے کہا وہ اس لیے لے کر نہیں گئی کہ وہ یتیم ہے. وہ یتیم بچہ ہے. جو باپ کر سکتا ہے وہ دادا تو نہیں کر سکتا. باپ ہوتا ہے باپ، مگر باپ نہیں ہے، یتیم ہے. دائی حلیمہ سیدھا عبد المطلب کے پاس آئی. عبد المطلب کے پاس آنے کے بعد عبد المطلب نے کہا کیا تم بچہ کو لے جانا چاہتے ہو؟ تو دائی حلیمہ نے کہا میں عورتوں کے ساتھ آئی. عورتوں نے ایک ایک بچے کو، امیروں کے بچوں کو لے لیا. سب اپنے گود میں بچے لے کر گئے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میں خالی ہاتھ جاؤں. یتیمی صحیح میں لے کر جاؤں گی. تو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے تم ان بچے کے ماں سے ملنا ہے، آمینہ سے، بی بی آمینہ سے. تو دائی حلیمہ تپتی دھوپ تھی، پسینے سے شروع تھی، گرمی کا عالم تھا. آئے اور بی بی آمینہ کے گھر کے اندر قدم رکھی. ایسا محسوس ہوا چاروں طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. گرمی کا نام و نشان نہیں ہے، ایک دم ٹھنڈا ہے اندر. بی بی آمینہ کے پاس گئی اور کہا بچہ کہاں ہے؟ بی بی آمینہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا. چھوٹے کمرے میں سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر تھے. دائی حلیمہ کمرے کے اندر گئی تو دیکھا کہ اندر جیسے سورج جب چمک رہا اتنا اجالا. تو دائی حلیمہ ادھر ادھر دیکھ رہے کہیں سورج کی روشنی تو نہیں پڑ رہی ہے، مگر چھت بند تھا، کھڑکیاں بھی نہیں تھی، مگر کمرہ چمک رہا تھا. دائی حلیمہ نے چہرہ دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاند سے بھی زیادہ روشن. دیکھتے ہی دل میں محبت آ گئی، گود میں اٹھا لیا. بی بی آمینہ آ گئی. ٹھہرو، پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ دائی حلیمہ نے کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. بی بی آمینہ نے کہا ہاں یہی عورت کا نام مجھے بتایا گیا، تم لے کر جا سکتے. دائی حلیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لی، بڑی خوش تھی. ارے کوئی اجرت نہ ملے صحیح، مگر نورانی بچہ تو مل گیا ہے. بڑی خوش تھی. اور بی بی آمینہ سے اجازت لے کر آپ کے گھر کے باہر ختم رکھا. کیا دیکھتی ہے کہ آپ کی اونٹنی جو مکے کے کسی بازار میں کسی کنارے پر چھوڑ کر آئی تھی، بیٹھ گئی تھی بیمار، وہ آمینہ کے گھر کے چوکٹ پر گردن ڈالے بیٹھی ہے. آپ کو تعجب ہو، یہ تو چل نہیں سکتی تھی، بیٹھ گئی تھی، بیماری تھی اس کو، اور یہ یہاں. آپ خوش ہو گئے. جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر آپ آئے تو اونٹ نے اپنی گردن جھکا دی. بی بی آمینہ سوار ہو گئی. اتنے میں عبد المطلب آئے. کون؟ دادا حضور کے. اے آمینہ لے کر جا رہی ہو بچے کو؟ ہاں. ایک بات کا خیال رکھنا، یاد رکھنا، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. عبد المطلب تو جانتے تھے، لیکن اگر اس بچے کے ذریعے کوئی عجائب ظاہر ہو، کچھ عجیب معاملہ ہو، کوئی عجیب باتیں سامنے آئے تو کسی سے نہیں کہنا، اسے ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ یہ بچہ بہت ہی مبارک بچہ ہے اور عیسائی اور یہودی اس کے دشمن بن کر لگے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ مکے سے اس لیے باہر بھیج دیں کہ عیسائی یہودی آ جا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا، اس لیے بھیج دیں. دیکھو اگر کوئی بھی عجیب معاملہ پیش آئے اس بچے کے ذریعے، یہ بہت برکت والا بچہ ہے، تو کسی سے ظاہر نہیں کرنا.
یہ وصیت اور اس کا اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا. آپ نے وعدہ کیا بھی دائی حلیمہ نے اور بچے کو لے کر اونٹنی پر بیٹھ کر چلی. جہاں قافلہ رکا تھا مکے کے باہر سرحد شہر کے, وہاں پر جو عورتیں آئی تھی بچوں کو لے کر, ان میں بہت سی عورتیں چلی گئی تھی بچوں کو لے کر, اور چند عورتیں بچوں کو لے کر گود میں دائی حلیمہ کا انتظار کر رہی تھی. آپ آئے تو ساتھ چلے. دائی حلیمہ آئی, اونٹنی پر بیٹھ کر حضور کو گود میں لے کر اب سوچ رہے کہ اب کیا کریں, میرا ایک بچہ ہے ساتھ میں, ان کے شوہر لے کر لیے ہوئے تھے دوسرے بچے کو, آپ کا خود کا بچہ تھا کہ میرے سینے میں دودھ سکا ہوا ہے, صرف بائیں طرف کا دودھ ہے, میرا بچہ پیتا ہے, اب کیا کیا جائے, اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, اس کی دیکھ بھال کیسے ہو, اسی فکر میں ہے, اسی سوچ میں ہے. آپ اونٹنی پر سوار ہیں تو کیا دیکھنے کہ جب قافلہ نکلا اپنے مقام سے, وہ بیمار جو اونٹنی تھی, سست رفتار جو اونٹنی تھی, جب چل نہیں سکتی تھی اونٹنی تھی, اتنی تیزی سے چلنے لگی. جب مکے کو آ رہے تھے اپنے گاؤں سے, اس اونٹنی کو چلانا مشکل تھا, چل نہیں پا رہی تھی بیماری کی وجہ سے, مگر اب جا رہے ہیں تو اس اونٹنی کو روکنا مشکل ہو گیا, روکنا مشکل ہو گیا, اتنی تیز رفتار. عورتوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا, جب ہمارے اتنی سست چل رہی تھی, لڑکھڑا رہی تھی, یہ اونٹنی بیمار تھی, اتنی چست و چالاک کیسے ہو گئی, اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی. یہ قافلہ نکلا اور تھوڑی دور میں جو عورتیں پہلے نکل گئی تھی وہ بھی مل گئی ساتھ راستے میں. انہوں نے پلٹ پلٹ کر دیکھا, ان عورتوں کو دیکھا, دائی حلیمہ کو دیکھا, ارے حلیمہ یہ کیا بات ہے, تیرا سواری, تیری اونٹنی اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی, اتنی چست و چالاک اور صحتیاب کیسے ہو گئی, بتاؤ تو صحیح. کہیں تو نے مکے میں سوار تو نہیں بدل لیا, اونٹنی تو نہیں بدل لیا. تو دائی حلیمہ نے کہا نہیں, میں نے سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. یہ بچہ جو میں لا رہی ہوں یہ برکت والا بچہ ہے, اسی کی برکت سے میری اونٹنی صحتیاب ہو گئی ہے, چست چالاک اور تیز رفتار والی ہو گئی ہے. اور وہ آگے نکل گئی, سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے. سب اپنی اونٹیاں تیز دوڑاتے رہے, راستہ جا رہے تھے. آپ شاید آپ نے سنا ہوگا, میں نے کہا تھا کہ ایسی باتیں بھی میں آپ کو سننا تو نہیں سنے تو ایمان تازہ کر لیں, نہیں سنے تو یاد رکھ لیں. جب جا رہے تھا یہ خاتمہ, ہرن جانتے ہیں نا, ہرن نہیں جانتے, ہرن ہوتے ہیں نا, جنگل میں ہرن رہتے ہیں, ان کا ایک جھرمٹ ہرنوں کا دوڑ رہا تھا, آگے جا رہے تھے ہرن, تو اچانک وہ رک گئے. ہرن جو دوڑ رہے تھے وہ رک گئے. ہرن جب دوڑنے لگتی تو رکتی نہیں, ہرگز نہیں رکتی. جب وہ دوڑنے لگتی ہے تو رکنا مشکل ہے اس کے لیے. رک گئی اور ایک ہرنی نے دیکھا دائی حلیمہ کی طرف اور انسانی زبان میں بولی, انسانی زبان میں بولی, اے حلیمہ تم بڑی ہی خوش قسمت عورت ہو, تمہارے گود میں جانتی ہو کون ہے, یہ کائنات کا سردار ہے, اللہ کا محبوب ہے اور خاتم النبیین آخری نبی ہے. اس کی دیکھ بھال, اس کی پرورش حفاظت سے کرنا, یہ بولی اور ہرنا کا جمن چل گیا. کیا معجزہ نہیں تھا؟ یہ عجائب دیکھ رہے تھے, مگر آپ کو تعجب ہوا کہ ایک جانور انسانی بولی بولتا ہے. اب آگے بڑھی, راستہ چل رہی تھی, تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ کا ٹیلا آیا. ٹیلا جانتے ہیں نا, ریگستان تھی, وہ ریت کے پہاڑ کے ہوتے تھے, ریت کے ٹیلے بڑے بڑے ہوتے تھے. جب اس ٹیلے کے قریب سے پہاڑ کے دائی حلیمہ کی اونٹنی گزر رہی تھی تو آگے سے ایک نورانی شکل والے سفید لباس میں ایک شخص آئے. انہوں نے دائی حلیمہ
حلیمہ کو دیکھا، قریب آئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو گود میں تھے ان کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. مولا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں کہ تو نے اپنی نعمت دنیا میں بھیج دی ہے، سب سے بڑی نعمت دنیا میں بھیج دی ہے. یہ کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے اور دائی حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار تیرے گود میں ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نعمت ہے جو تیرے گود میں ہے، اسے سنبھال. یہ کہہ کر وہ آگے چل رہے، وہاں سے غائب ہو گئے. دائی حلیمہ منظر دیکھتے مگر قافلے والے میں سے کسی کو نہیں بولے، کیونکہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ دشمن ہے، اگر یہ اس کا چرچا ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی اتنے جو ہے معجزات ہیں اور عجیب واقعے چل رہے ہیں تو دشمن بن جائیں گے. تو آپ خاموش آئے، کیوں پہنچے؟ گھر میں داخل ہوئی، چارپائی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سے چارپائی پر لٹایا. جو ہی چارپائی پر لٹایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کی اونٹنی 3 طواف کی چارپائی کی، 3 مرتبہ 3 پھیرے چارپائی کی طواف کیا اس اونٹنی نے، اور پھر اپنا سر چارپائی کے نیچے پیروں کے طرف، حضور کے پاؤں کی طرف اپنا سر زمین پر رکھا اور وہ بھی انسانی زبان میں بولے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تیری نعمت زمین پر بھیجی ہے. اے خاتم النبیین، اللہ کے محبوب، آپ کا آنا ہمارے لیے خوش ہے، خوش آمد ہے، ہم خوش ہو گئے ہیں، ساری کائنات خوش ہے کہ وہ کہہ کر اپنا سر اٹھایا. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے میری فکر تھی کہ میں کیسے دودھ پلاؤں، دودھ سوکھ رہا ہے، مگر جب میں نے چاہا کہ چلو بھائی میرا بچہ خود کا بھوکا ہی رہنے دو، مگر یہ امانت ہے کسی کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے دودھ پلاتے تھے، ایک طرف یہ دودھ تھا، دوسری طرف کا سوکھ گیا تھا دائیں طرف کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے بائیں طرف کا دودھ پلانے چاہا تو نہیں پیے. پھر کوشش کی، دائی حلیمہ نے کہا رے پیو ورنہ بھوک لگے گی، جیسے بچوں کو کہتے ہیں. آپ نے ہر مرتبہ بائیں طرف دودھ پلانے کی کوشش کی مگر حضور نہیں پیے. پھر دائی حلیمہ اپنے سینے طرف جب دودھ پلانے کے لیے کوشش کی تو دائی حلیمہ کہتی ہے قسم خدا کی میرے سینے طرف بھی دودھ بھرایا اور وہ پینے لگے اور اپنا بائیں میرا دودھ تھا وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود پی کر اپنے رضائی بھائی کو بھوکا رکھ سکتے ہیں. اور جو دودھ آیا دائی حلیمہ کے سینے میں، یہ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود رزق کا انتظام فرمایا تھا. نبی آئے تو حلیمہ کے گھر کا نہیں کھائے، اللہ کے گھر کا دودھ پیا تو اللہ کا. پھر کیا ہوا؟ دائی حلیمہ کہتے میری اونٹنی صحتیاب ہو گئی، اس کی بیماری جاتی رہی، وہ تر و تازہ ہو گئی، مجھے بھی صحت مل گئی. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں جب چاہتی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو بدلوں، کہیں جیسا کہ بچے پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، تو میں جب کوشش کرتی تو دیکھتی کہ پہلے سے کپڑے بدل دیے، پہلے سے کپڑے بدلے اور کوئی نشان نہیں ہے. میں چاہتی کہ آپ کے سر میں کنگھی کروں تو پہلے سے ہی کوئی کنگھی کر کے رہ جاتا ہے، دیکھ کر تعجب ہو جاتے ہو کون یہ کر رہا ہے. دائی حلیمہ کے گھر میں سرکار
نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ سرکار دائی حلیمہ کے گھر والوں کو پال رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے جب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر آئے 4 یا 5 سال تک اس گھر میں رہے۔ جب آپ گھر میں آئے تو دائی حلیمہ کے پاس بکریوں اور اونٹنی کو ملا کر 22 جانور تھے۔ کتنے؟ دائی حلیمہ کے گھر جب میرے آقا تشریف لائے گود میں لے کر آئی تھی اس وقت دائی حلیمہ کے پاس 22 جانور تھے، بکریاں اور اونٹنی ملا کر۔ اور 4 سال کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس دائی حلیمہ بی بی آمینہ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس 4-5 سال میں کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ دائی حلیمہ کے پاس 1020 جانور تھے، بکریوں اور کہاں 22 کہاں 1020۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں خیر تھا مگر سرکار کو جب لے کر آئے تو سبز دان ہو گیا، سبز شاداب ہو گیا، خیر زیادہ رہا۔ جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا اور آ کر دیکھ کر جاتی عورتیں گھروں سے، جو دیکھ کر جاتی ان کے گھر بھی آباد ہو جاتے تھے، ان کی غریبی بھی دور ہو جاتی تھی، وہ بھی خوشحال ہو جاتے تھے۔ ایک عورت تھی جو کئی برسوں سے بیمار تھی، بیمار بھی تھی اور بہت ہی مسکین، بہت ہی غریب، گاؤں میں اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں تھا۔ وہ عورت آئی کس کے گھر؟ دائی حلیمہ کے گھر۔ وہ عورت آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4 پیر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ بڑی ہی غریب، بڑی مسکین اور بیمار، کمزور، ناتواں وہ عورت آئی، مجبور تھی، دیکھنا ہے آئی حضور کو، اور اس نے حضور کو دیکھا، دل میں محبت پیدا ہوئی بچے کے لیے، جھک کر حضور کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس عورت نے بوسہ دیا۔ دائی حلیمہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا، اس دن سے اس مسکین عورت، بیمار عورت کی بیماری جاتی رہی، اور 1 سال کے اندر وہ سارے گاؤں میں امیر عورت بن گئی۔ یہ حضور کی آمد کی برکت ہے، یہ حضور کی آمد کی برکت ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب حضور کی آمد کی یہ برکت ہو، جو چاہتا ہے آپ سے، آپ کو اس کے گھر میں خوشحالی ہو جائے اور قحط دور ہو جائے، اور جو ہے ریگستان سبز شاداب ہو جائے، تو اگر ہمارے دلوں میں حضور کی محبت آ گئی تو کیا گھروں میں برکت نہیں آئے گی؟ اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل میں بیٹھ گئے اور حضور کا ذکر سنے تو کیا سرکار ہم سے خوش نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے میرے عزیز دوستو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، برکت والی ذات، بہت سے معجزات ہوئیں۔ دائی حلیمہ کے گھر 4 سال کا انشاءاللہ میں پوری تفسیر، پوری معجزات ربیع الاول کی رات جو ہوگی 12 انشاءاللہ بتاؤں گا۔ مگر ایک بات مجھے یاد آئی، میں آپ کو بتاؤں۔ آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا، کیسے بنایا تھا، کس سے بنایا تھا؟ اللہ نے مٹی سے، ہے نا، مٹی سے بنایا۔ کل میں بتایا تھا پورا ڈیٹیل۔ آپ جانتے ہیں حضور کے جسم اطہر کو کیسے بنایا؟ حضور کے جسم جو دنیا میں آنے والا ہے، ایک معتبر مستند روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور کے جسم اقدس کو جو دنیا میں آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ روایت آتی ہے، سنیے میرے عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ نور مجسم کے جسم کو، بدن کو بنائے، تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ سارے فرشتوں کو جمع کر کے لے کر آؤ۔ یہ معجزات کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ برکت اور حضور کے پسینے میں خوشبو، یہ سب کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ سارے فرشتوں کو جمع کرو۔ سارے فرشتے جمع ہوئے
پھر رب نے فرمایا جبریل فرشتوں سے رب نے اعلان کیا کہ میں اپنے محبوب کے جسم کو بناؤں گا. پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ. سب واپس جانے لگے. جبریل امین نے پوچھا یا اللہ کچھ کام نہیں تو بلائے, تم بلائے کیوں؟ کچھ کام بولے اس نے بلائے یا رب تو بلایا اور ایسے واپس جانے کے لیے کہا, بلایا کیوں؟ تو رب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کی شان کا اعلان کروں فرشتوں کی جماعت میں. ہاں جبریل تم رکو, تم سے کام ہے, فرشتوں کو جانے دو, تم رک جاؤ. جبریل رک گئے. یا اللہ حکم فرما کیا کام ہے؟ جاؤ زمین پر جاؤ. آج جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور جہاں میرا حبیب ہجرت کر کے جانے والا ہے مدینہ منورہ, وہاں کی مٹی فلانے مقام کی جہاں حضور کا روزہ ہے جس میں اگر مٹی دے کر جبرائیل امین گئے. آدم علیہ السلام کے لیے بھی مٹی لانے گئے تھے نا, پتلا بنانے کے لیے. حضور کے جسم اطہر کے لیے مٹی منگایا رب تبارک و تعالیٰ نے. کہاں سے؟ مدینے سے. آپ جانتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا, کوئی بھی ہو, آپ یا میں, جس زندگی گزارنے کے بعد جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے, جس جگہ اسے مٹی میں ملنا ہوتا ہے, تو پیٹ میں ہی فرشتے وہ جگہ کی مٹی لا کر اس کی تالو میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ پیٹ کے اندر چوتھے مہینے کا ہوتا ہے, جب بننے لگتا ہے, اسی وقت ڈال دیتے ہیں اس مقام پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی منگایا. جبریل یا اللہ دیکھ میں مدینہ منورہ کے جہاں سے تو نے کہا اس جگہ کی مٹی لایا ہوں. جانے لگے. جبریل رکو, ابھی کام ہے. کیا بات ہے؟ جنت میں جاؤ. جنت میں جا کر جنت کا مشک, مشک جانتے ہیں نا, جنت کا مشک لاؤ, جنت کا زعفران لاؤ, جنت کا کافور لاؤ, اور جنت میں پودا ہے سنبل خوشبودار وہ لاؤ. کتنے ہوئے؟ مدینے کی مٹی, جنت کا مشک, جنت کا زعفران, جنت کا کافور اور جنت کا پودا سنبل. کتنے ہوئے؟ 5. جا کر لے کر آئے, جنت سے مشک لے کر آئے, اور جنت سے کافور لے کر آئے, زعفران لے کر آئے, سنبل پودا تھا جو خوشبودار جنتی پودا, وہ لا کر رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. جبرائیل امین مولا لے کر آیا ہوں. اللہ نے فرمایا پھر جنت میں جاؤ. جنت کی نہریں بہت نہریں ہیں جنت میں. مومنوں کے لیے جنت کی نہریں بہت ہیں. جنت ایسی ویسی نہیں ہے, جنت بہت بڑی ہے. جو آخری شخص جنت میں جائے گا, جہنم سے نکالا جائے گا, اس کو جنت دی جائے گی. آخری جو بڑا گنہگار ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا, سب کی شفاعت ہوگی, مگر اس کو سب سے آخر میں نکالا جائے گا. اس کو کتنی بڑی جنت دیتا ہے معلوم اللہ؟ اس زمین جو زمین ساری روئے زمین ہے, اس سے 10 گنا زیادہ بڑی اس کے لیے. اب جنت کتنی بڑی اندازہ لگائیے, اور اتنی بڑی جنت میں کتنے نہریں ہوں گے. طرف نے فرمایا جبریل جاؤ. جنت کی نہریں معین ہے, سلسبیل ہے, رحیق ہے. یہ خوشبودار پانی ہے. سلسبیل, رحیق, معین, یہ نہروں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. ان کا پانی لے کر آؤ. آ کر اپنی بات جبریل نے پوچھا, یا اللہ ان چیزوں سے حضور کا جسم بنائے گا, کیا کیا بنائے گا؟ رب نے فرمایا مدینے کی مٹی سے بدن بناؤں گا, اور جنت کے مشک سے میرے حبیب کا خون بناؤں گا, جنت کے زعفران سے میرے حبیب کے رگے بناؤں گا, اور جنت کے کافور سے میرے حبیب کی ہڈیاں بناؤں گا, اور جنت کا جو سنبل پودا خوشبودار پودا ہے اس سے میرے حبیب کے زلف بناؤں گا. اور یہ معین اور یہ سلسبیل اور یہ حریق
جو نہروں جنت کی نہروں کا پانی اس سے میرے حبیب کا پسینہ اور لعاب مبارک تھوک بنا. اب جسم خوشبودار نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی مٹی میں جنت کا مشک، جنت کا زعفران، جنت کا کافر، جنت کا سنبل اور جنت کی 3 نہریں معین، حریق اور سلسبیل ملا کر 8 چیزوں کو ملا کر بنایا. وہ ہے جس میں جس میں مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد و آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. چلیے آگے بڑھتے کیونکہ 3 دن ہو گئے. بہت بولنا ہے. پہلی وحی کے بارے میں بولنا ہے، مکے کے حالات بتانا ہے، ہجرت کا واقعہ ہے، جنگی احد ہے، جنگ بدر ہے، فتح مکہ ہے، یہ سب بولنا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تندرستی دے اور آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ کر سننے کی توفیق دے اور ہم بولتے جائیں اور آپ سنتے جائیں. اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو بھی قبول فرمائے. چلیے دائی حلیمہ کے گھر میں آپ کی پرورش اور اس کے بعد آپ کا شرح صدر ہونا، سینہ چاک انشاءاللہ میں پورے ڈیٹیل سے بتاؤں گا. سب ایک مرتبہ لے کر بیٹھ گا تو نہیں ہونے گا. جب سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وصال ہوا، کون دادا؟ حضرت عبد المطلب. تو جب آپ کی عمر 11 یا 12 سال کی ہوئی، تو میں تاریخ میں آ گیا ہوں، ایسے تاریخ ہی بیان. کتنی عمر؟ 11 یا 12 سال کی. ابو طالب آپ کے چچا تھے، ان کے بہت بچے تھے، حضرت علی تھے، عقیل تھے، بہت بچے تھے. اور اب حضور کی پرورش کی بھی ذمہ داری تھی. عبد المطلب نے حضور کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کو دی تھی. تو آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. جب آپ کی عمر سرکار کے 12 سال یا 11 سال کی تو ابو طالب ان کے شام تجارت کو جانے لگے. اب کہاں چھوڑ کر جاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سوچا ابو طالب نے کہ چلو ساتھ لے کر چلتے ہیں. حالانکہ گرمی کا موسم تھا. دیکھیں یہاں سے معجزے دیکھیں حضور کے. گرمی کا موسم تھا، سفر مشکل تھا، مگر پھر بھی ابو طالب نے سوچا کہ میں یہاں اگر چھوڑ کر جاؤں گا تو مجھے بے قراری بے چینی رہے گی کہ میرا بھتیجا کیسا ہے، کون کیسے دیکھ بھال کر رہا ہے. اس لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں. ساتھ کے لیے حضور بھی خوش ہو گئے. چچا کے ساتھ جا رہے تجارت کے سلسلے میں ملک شام، سیریا جو ہے نا. سفر سے نکلے، گرمی کا موسم، پورا قافلہ نکلا تجارت کا. جو مال ہے وہ اس کو بیچنا ہے، پھر مال وہاں سے خریدنا ہے، نفع لے کر آنا ہے. میرے عزیز دوستو، جب یہ سفر شروع ہوا، گرمی ہوتی تھی، ریگستان سامنے آتا تھا، مگر ابو طالب کہتے ہیں کہ کبھی بھی اتنی تپش میں، اتنی سورج ہونے کے باوجود، موسم گرما ہونے کے باوجود ہم قافلے والوں کو کبھی گرمی محسوس نہیں. اور آپ فرماتے جب ہم ارادہ کرتے کوئی ریگستان آ جاتا اور ہم پھنس جاتے اور رکنے کا ارادہ کرتے، ابو طالب کہتے ہیں میں دیکھتا کہ وہ ریگستان میں ہریالی اگاتی تھی، درخت نظر آ جاتے تھے، یہ باغ سا ہو جاتا تھا، ہم وہاں پر رک جاتے تھے. ہم وہاں پر رک جاتے تھے. پانی کی مشکل ہوتی تھی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ جو ہمارا نکلا، اگر محمد ساتھ نہ ہوتے تو بڑی مصیبتیں، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا. تو ابو طالب نے سوچا اچھا ہوا کہ میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آیا. ملک شام کے سرحد سے بھی پہلے ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بصرہ. وہاں پر یہ قافلہ پہنچا، پھر آگے جانا تھا. ملک شام کے آئے تک بڑے بڑے شہروں میں جانا تھا. اس بصرہ شہر میں چھوٹا شہر تھا، اس سے باہر کے کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا. تھوڑی دور میں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر جانتے نا، چرچ. زمانے میں عیسائی تھی ملک شام، تو سارا ملک شام عیسائی تھی. اس وقت عیسائی تھے.
آج مسلمانوں کے ہاتھ میں. تو گرجا گھر تھا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قافلے والے سب ادھر ادھر کے ساتھ آ گئے تھے, وہاں مقیم ہوئے. ابو طالب نے دیکھا کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے, دور دیکھا تو ایک سوکھا ہوا درخت نظر آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس سوکھے درخت کے نیچے جا کر بیٹھے. جو ہی بیٹھنا تھا وہ درخت کے پتے نکل آئے, ہرا بھرا ہو گیا درخت, تازہ ہو گیا اور ٹہنیاں پھیلنے لگی. لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, اور باقی کے جو 170 لوگ تھے سب جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. آج بھی ہے وہ درخت, سایہ دار بالکل ٹھنڈک. اس کے جنگل ایک راہب تھا, بڑا ہی بزرگ, عبادت گزار. وہ اپنی عبادت میں تھا کہ اچانک وہ گرجا گھر ایسا لگا کہ آگے کو جا رہا ہے. اب بیٹھے مسجد ہے, ایسا لگا کہ مسجد آگے کو جا رہی ہے, ایسا اس کو محسوس ہوا. پھر گرجا گھر ہلنے لگا. وہ راہب بحیرہ نام تھا اس کا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے آپ میں کہا, ارے اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا, اسی دن کا مجھے انتظار تھا. میں بڑی ہلکی زبان میں, آسانی زبان میں بتا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا. اٹھے اور آئے, اٹھا بحیرہ راہب. اس نے کھڑکی کھولی. وہ سوکھا درخت جو روز دیکھتا تھا وہ تر و تازہ ہے, وہ ایک دم تازہ. ابو طالب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بھتیجے کو لے کر اس درخت کے نیچے, سوکھے درخت کے نیچے بیٹھا تو ایک دم تر و تازہ ہو گیا, ٹہنیاں پھیل گئی, اور سب سے بڑی عجیب بات کہ اس میں پھل بھی نکل آئے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ بھائی یہ جھاڑ کو, ایک درخت کو کبھی سیب اور آم دونوں مل کر پھل لگتے دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. یہ ہو سکتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. ابو طالب کہتے ہیں, ساری روایتیں گواہ ہیں کہ وہ جب وہ پھیلا اس کی ٹہنیاں تر و تازہ ہو گئے اور پھل نکل آئے, تو کیا دیکھتے ابو طالب؟ 2 قسم کے پھل, موسم گرما کے دو پھل ایک جگہ, اور موسم سرما کا پھل. دونوں سیزن کے پھل الگ الگ, جو الگ الگ سیزن میں آتے ہیں, وہ دونوں سیزن کے پھل اسی درخت کو اکیلے ایک درخت کو لگے. یہ معجزہ تو اس نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ وہ سوکھا درخت تار و تازہ ہو گیا ہے. وہ جلدی آیا, دروازہ کھولا, باہر آیا. کتنے نشانیاں ہو گئی؟ گرجا گھر ہلا اور درخت تازہ ہو گیا, اس میں پھل بھی ہو گئی. وہ باہر آیا تو دھوپ ہونا چاہیے تھی, مگر آسمان پر ابر چھائے ہوئے, ایک دم ٹھنڈا سایہ ہے باہر. ابر بادل جو ہے آسمان پر تیر رہے ہیں. اس نے دیکھا اس گرمی میں, اس موسم میں, اس جو سورج بڑے آباداب سے چمک رہا ہے, بادل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بادل کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, مگر بادل. چوتھا معجزہ بھی دیکھ لیا اور آ کر ڈھونڈنے لگا, دیکھ رہا ہے ادھر ادھر. ابو طالب کے پاس تھے حضور, آ کر حضور کو دیکھا, شیر انور کو دیکھا. ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرے بیٹے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے, سچ سچ بتاؤ. ابو طالب نے کہا نہیں, میرے بھائی کے بیٹے ہیں. جب یہ پیٹ میں تھے ماں کے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اور جب یہ 6 سال کی عمر کے تھے ماں کا انتقال ہو گیا, یتیم ہے. وہ پکار اٹھا ہے ابو طالب, اے مکے والے سنو, اس بچے کا ادب احترام کرنا. پھر وہ بھاگا ہوا گرجا گھر کے اندر گیا, چرچ کے اندر. میں واقعہ جہاں تفصیل سے بولتا ہوں, آپ کو بہت لگتا ہے کیا؟ میری عادت ہے ہر ایک واقعے کو تفصیل سے سنانے.
وہ اندر بھاگا، بھاگ کر اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا. کتنا؟ ایک آدمی کھا سکتا تھا یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. کھانا پکایا، روٹی پکایا، کیا پکایا؟ ایک آدمی کھا سکتا تھا، اس سے بھی کم تھا. لے کر آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ تھا نا 12 سال کے، سامنے رکھا، آپ کھائیے، آپ کی دعوت کر رہا ہوں، آپ کے لیے میں پکا کر لایا ہوں. اس نے فرمایا بچہ تھے، میں اکیلے کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ سارے قافلے والے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں نہیں کھا سکتا، ان کو چھوڑ کر میں نہیں کھا سکتا. بحیرہ راہب چاہے حضور کو آزمانا چاہتا تھا یا اس کے پاس سب کو کھلانے کی طاقت نہیں تھی، دونوں میں سے کوئی ایک بات تھی. حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم کو پھر کھانا پکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلا دوں. بحیرہ راہب سوچ جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہاں بلا لیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے وہ بچے نے سارے قافلے والوں کے اعلان کیا، آؤ کھانا کھانا. کتنے تھے؟ 170. سب بیٹھ گئے حضور کے سامنے، کھانے کی رکابی تھی، برتن تو اس نے کہا آپ نے کہ چلو، آپ نے ہاتھ ڈالا اور سب کھانے لگے، کھاتے رہے. اور جب 170 کے 170 اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بولے اتنا پیٹ بھر کر سارے سفر میں ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم سیراب ہو گئے. بحیرہ راہب نے دیکھا کہ جتنا کھانا لایا تھا اتنا کھانا باقی تھا. بحیرہ راہب نے کہا یہ بھی معجزہ ہے. 6 معجزے اس نے دیے. اور ابو طالب سے کہا اے ابو طالب، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ وہ ہے جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے اور اللہ کی طرف سے حجت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ وہ بچہ ہے جن کا کلمہ قیامت تک قائم رہے گا اور ساری کائنات میں پھیلے گا. یہ وہ بچہ ہے جن کی امت قیامت تک باقی رہے گی اور قیامت ان کی امت پر ہی آئے گی، انہیں آخر تک یہ اسلام، ان کی مذہب، ان کی امت باقی رہے گی. دیکھو ان کو ان کے شام کے اندر لے کر نہیں جانا، یہودی ان کے دشمن ہیں، یہودی ان کے دشمن ہیں. جب دیکھیں گے تو ضرور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. حفاظت کرنا ان کی، اگر لے کر بھی جائے تو پورا دھیان رکھنا. یہ کہا اور حضور کے ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ اگر مجھے حیات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب نے، اگر آپ جب نبوت کا اعلان کریں تو میں کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کروں گا. اور ابھی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی. میں اس موقع کے لیے، اس دن کے لیے کئی برس سے انتظار کر رہا ہوں، آج میرے نصیب جنم کا ہو جائے. پھر ابو طالب 2 منٹ باقی ہے، سنیں گے خبر. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا مولانا بارک وسلم. سن لیجیے آئندہ سال کون ہے، کیا ہے، میں رہوں یا نہ رہوں. سن لیجیے تھوڑی دیر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کی طرف گئے اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ جا کر جلدی نپٹا کر کام تجارت کا. 30 دن رکنا تھا آپ کو وہاں. کتنے؟ 30 دن جلدی نپٹا لیں گے. لے کر حضور کو لے کر گئے. کیا ہوا وہاں پر؟ جب بھی ابو طالب تجارت کا مال لے کر بیچنے جاتے تھے ملک شام کے شہروں میں، جب آپ دمشق کے شہر ملک شام کے پہنچے، یہ دکان دکان جا کر بیچنا پڑتا تھا، لوگوں کے پاس جا کر بیچنا پڑتا تھا مال. مگر جو ہی ابو طالب کا قافلہ شہر میں داخل ہوا، لوگوں گھیر لیا قافلے کو تجارت کے اور خود آ کر مال خرید لیا، پورا مال. آپ جانتے 30 دن میں بکنے والا مال 3 دن میں ختم ہو گیا، 3 دن میں بک گیا. جب یہ چرچا شہر میں پھیلا تو کچھ
اس شہر میں جیسا کہ آج کیا ہے پاپ سب سے بڑا پادری پاپ کہتے ہیں نا جو پوپ جو دنیا کا سب سے بڑا پادری ہے وہ ایسا پوپ اس شہر میں شام کے تھا اس کا نام تھا نستورا بڑا ظریف عمر اور عالم نستورا اس کا نام تھا اس نے یہ سنا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا مجھ پر مہربانی کرو اس بچے کو میرے پاس لے آؤ جو اس قافلے کے ساتھ تھا کتنی نظر تھی اسے دیکھی کتنی پہچان تھی وہ بولے وہ مکے والے ہیں وہ مکے والے ہیں تو نستورا اٹھا چلو میں ہی آتا ہوں وہ آیا ابو طالب کے پاس آیا ملاقات کے حضور سے کو دیکھا اور باغ ہو گیا حضور کے ہاتھوں کو چوما اور اپنے ساتھ اپنے گھر گرجا گھر یا کوئی اس کا مکان تھا وہاں لے کر گیا ابو طالب کو بھی ساتھ لے کر کیا ساری دنیا کا بڑا پوپ تھا عیسائیت کا بڑا عالم بڑا پادری سیف العمر جس کمرے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا رات ہوگی تو کمرے کی چوکھٹ پر سو جاتا تھا یہ اور اس کی عادت ہو گئی تھی 3 دن تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ کر رویا کرتا تھا نستورا اس کا نام ہے یہ حضور کی شان پھر 3 دن کے بعد اس نے پھر ابو طالب سے کہا کہ تم لے کر جاؤ بچے کو مکے سے باہر کہیں نہیں لے کر جانا اب آ گئے مکے سے باہر کہیں لے کر نہیں جانا جب یہ کام ہو رہا تھا تو اس قافلے میں ایک گروپ تھا جو قبیلے بنو میاں کے تھے اور بنو ہاشم کے لوگ تھے ابو طالب کے بنو میاں کے لوگ بولے چلو بھائی کچھ کام ہے ہم شہر کے باہر گھوم کر آتے ہیں گھومنے آئے باہر وہ تاجر تھے یہ قافلے کے ساتھ آئے تھے ان کا مال بھی بک گیا تھا گھوم رہے تھے تھوڑی باہر آئے شہر کے کیا دیکھتے کہ جماعت آئے ان کے چہروں سے نور جیسا ظاہر رہتا جیسے بڑے عابد عبادت گزار اور کمزور ناتواں تھے جیسا کہ وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کہا تم مکے والے ہو ہاں بولے ہم مکے والے چلو ہمارے استاد ہیں اندر بیٹھے ہوئے راہب ان کے پاس چلو لے کر گئے یہ قبیلے بنو میاں سے تھے مکے والے تھے راہب وہ بھی بہت صحیح کا دیکھا لوگوں کون ہے لوگ مکے والے اس نے پوچھا کون سا خاندان ہے کون سا قبیلہ بولے بنو میاں نہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی بنو ہاشم کا خاندان آیا ہے ہاں ہے کیا ان کے ساتھ کوئی بچہ ہے ہاں ہے بولا اپنے آدمی سے تم لوگوں کے کام بولو وہ بھی برابر نہیں کر سکے ان کو لے آئے ہو یہ نہیں ہے تو بچہ ہے ان کے پاس ہاں ہے تو وہ راہب سیف العمر اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کے پاس گئے اور حضور کے پاس آ کر آپ کی زیارت کی اور پھر خوشخبری سنائی ابو طالب کو یہاں تک کہ میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو جو بھی دیکھتا عالم چاہے وہ پادری عیسائی عالم ہو یا یہودی عالم ہو نشانیاں دیکھ کر پکار اٹھتا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہے امام الانبیاء ہے میرے سیسٹر اس کا یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے حضور کا تجارت کا پہلا سفر ہے انشاءاللہ کل آپ کا ایک اور سفر جوانی کے عالم میں ہوا اور اس میں کیا کیا اور معجزے دیکھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ تفصیل سے بتا یا شارٹ کٹ میں بتاتا چلوں بی بی خدیجہ کبریٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیسی ہوئی پھر دونوں کا نکاح کیسے ہوا یہ بہت بڑی تفصیل ہے یہ ہو سکتا ہے علماء کرام سے آپ نے سنے ہوں گے شارٹ کٹ میں سنے ہوں گے مگر بڑی تفصیل سے انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے حیات بخشی اور صحت عطا فرمائے تو کل میں دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ کبریٰ کے تجارت کا سفر اور آپ کے معجزات پھر نکاح کا عجیب واقعہ اور بی بی خدیجہ کبریٰ نے جب پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا اس وقت کیا عجیب واقعہ پیش آیا وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس کے بعد پہلی
वही का जिक्र भी करने होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें हर मीलाद की महफिल में हमेशा शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम तेरे हबीब का सदका मौला जिस महफिल में आज तेरे प्यारे हबीब की महफिल में शामिल हुए हैं, उनके हर जायज़ मुराद को पूरी फरमा, उनके ईमान को ताज़गी अता फरमा और दुनियावी ज़िंदगी संवार दे, आखिरत की मंजिल को आसान फरमा दे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन।